أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق اللہ العظیم. واجب الاحترام گرامی قادر معزز سامعین حضرات، آج کا بیان دنیا کی سب سے سچی اور اٹل حقیقت موت اس کے متعلق ہے. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. دنیا کے کسی مذہب کے اندر، کسی فرقے کے اندر، کسی جماعت کا، کسی کا بھی اس متعلق کوئی اختلاف نہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے. کوئی انکار نہیں کرتا کہ موت نہیں آئے گی. موت ہر کسی کو آنی ہے، چاہے جتنا بھی زندہ رہے گا ایک نہ ایک دن اسے موت آئے گی. صرف اللہ رب العزت کی وہ ذات اقدس ہے کہ جسے موت نہیں. باقی کل من علیہا فان، فرمایا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ رب العزت کی ذات اقدس باقی رہے گی. بہرحال تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کی گردنیں موت سے مروڑ دیں، اور اونچے اونچے تختوں پر اکڑ کر بیٹھنے والے بادشاہوں کی کمریں بھی موت سے توڑ دیں، اور بڑے بڑے خزانوں کے مالکوں کی امیدیں موت سے ختم کر دیں. یہ سب لوگ ایسے تھے جو موت کے ذکر سے بھی نفرت کرتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کا جب وعدہ موت کا وقت آیا تو ان کو گڑھے میں ڈال دیا اور اونچے محلوں سے زمین کے نیچے پہنچا دیا. بجلی اور کمکموں کی روشنی سے، نرم بستروں سے قبر کے اندھیروں میں پہنچا دیا. غلاموں اور باندیوں سے کھیلنے کی بجائے زمین کے کیڑوں کے حوالے ہو گئے، اور اچھے اچھے کھانے اور پینے میں لطف حاصل کرنے کی بجائے خاک میں لوٹنے لگے، اور دوستوں کی مجلسوں کی بجائے تنہائی کی وحشت میں گرفتار ہو گئے. پس کیا ان لوگوں نے کسی مضبوط قلعہ کے ذریعے موت سے اپنی حفاظت کر لی؟ جیسا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی دنیا کے کسی حصے میں، خلا میں، آسمانوں میں، دائیں بائیں، زمین تہ خانوں میں، سمندروں کی تہوں میں بھی چلے جاؤ تو وہاں بھی تمہیں موت ضرور پہنچے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر بڑے بڑے مضبوط ستونوں کے اندر ہی اپنے آپ کو چھپا لو تو وہاں بھی فرمایا موت ضرور پہنچے گی. اس سے بچنے کے لیے کوئی دوسرا ذریعہ اختیار کر لیا، پس وہ ذات پاک ہے جس کے قہر اور غلبہ میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. فرمایا کہ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور ہمیشہ رہنے کے لیے صرف اسی کی تنہا ذات ہے، کوئی اس کی مثل نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء. پس جب موت ہر شخص کو پیش آنے والی ہے اور مٹی میں جا کر ملنا ہے، اور قبر کے کیڑوں کا ساتھی بننا ہے، منکر نکیر سے سابقہ پڑھنا ہے، زمین کے نیچے مدتوں رہنا ہے، وہاں بہت طویل زمانہ تک ٹھکانا ہے، پھر قیامت کا سخت منظر دیکھنا ہے، اس کے بعد معلوم نہیں جنت میں جانا ہے یا دوزخ ٹھکانا ہے. تو نہایت ضروری ہے کہ موت کا فکر ہر وقت آدمی پر مسلط رہے. میرے عزیزو،
دنیا کی زندگی چاہے کتنی ہی زیادہ ہو جائے بہرحال ختم ہونے والی ہے، اور اس کا مال و متاع چاہے کتنا ہی زیادہ ہو جائے ایک دن چھوٹنے والا ہے۔ آخرت کی زندگی کبھی ختم نہ ہونے والی ہے، اس کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ ایسی حالت میں کھلی ہوئی بات ہے کہ آدمی میں اگر ذرا سی بھی عقل ہو تو ایسی چیز کو اختیار کرنا چاہیے جو ہمیشہ پاس رہے، اور ایسی چیز کے پیچھے پڑنا جو کسی طرح بھی اپنے پاس ہمیشہ نہیں رہ سکتی بے وقوفی کی انتہا ہے، مگر ہم لوگوں کی عقل پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ منافقون میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے اس میں سے موت کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو۔ جب موت آئے گی تو انسان کہے گا کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو تاکہ میں کچھ صدقہ کر لوں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ اصول بیان فرما دیا اللہ رب العزت نے کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب ایک انسان کا مقرر وقت آ جائے گا تو پھر اسے مہلت نہیں مل سکتی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مال و متاع کی مشغولی، اہل و عیال کی مشغولی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ جل شانہ کے احکامات کی تعمیل میں کوتاہی کا سبب بنتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ دیکھتے آنکھوں اہل و عیال مال و متاع سب کو چھوڑ کر چل دو، آج مہلت ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ حضور فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو لگام ڈالے، محاسبہ رکھے اپنے آپ کا، اور موت کے بعد والی جو زندگی ہے اس کے لیے عمل کرے۔ اللہ اکبر۔ جب روح انسان کی نکل جائے گی تو عزیز و اقارب تو جلدی جلدی دفنانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں، عیادت کرنے والے رو دھو کر چپ ہو جاتے ہیں، دشمن خوشیاں مناتے ہیں، عزیز رشتہ دار مال بانٹنے میں لگ جاتے ہیں، اور مرنے والا اپنے اعمال میں پھنس جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے اس زندگی کی، موت کا معاملہ نہایت سخت ہے اور ہم لوگ اس سے بہت غافل ہیں، اپنے مشاغل کی وجہ سے اس کا ذکر ہی نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں تو محض زبانی تذکرہ جو مفید نہیں، بلکہ ضرورت اس کی ہے کہ دل کو سب سے فارغ کر کے اس طرح سوچے کہ گویا وہ سامنے ہی ہے، جس کی صورت یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب اور جانے والے احباب کا حال سوچے کہ کیوں کر ان کو چارپائی پر لے جا کر مٹی کے نیچے داب دیا، ان کی صورتوں کا، ان کے اعلیٰ منصوبوں کا اور منصبوں کا بھی خیال نہ کیا، اور غور کرے کہ اب مٹی نے کس طرح ان کی اچھی صورتوں کو پلٹ دیا ہوگا، ان کے بدن کے ٹکڑے الگ الگ ہو گئے ہوں گے، کس طرح بچوں کو یتیم، بیوی کو بیوہ اور رشتہ داروں کو روتا چھوڑ کر چل دیے، ان کے سامان، ان کے مال، ان کے کپڑے پڑے رہ گئے، یہی حشر ایک دن میرا بھی ہوگا، کس طرح وہ مجلسوں میں بیٹھ کر کہہ کے لگاتے تھے، آج خاموش ہیں، کس طرح دنیا کی لذتوں کے اندر مشغول تھے، آج مٹی میں ملے ہوئے ہیں، کیا موت کو بھلا کر رکھا تھا، آج اس کا شکار ہو گئے، کس طرح جوانی کے نشے میں تھے، آج ہاتھ الگ ہو گئے، پاؤں الگ ہو گئے، زبان میں کیڑے پڑ گئے، بدن میں کیڑے پڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ کیا کھل کھلا کر ہنستے تھے، آج دانت گرے پڑے ہوں گے، کیسی کیسی تدبیریں سوچتے تھے، برسوں کے سامان سوچتے تھے، حالانکہ موت سر پر تھی، مرنے کا دن قریب تھا، مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ آج رات کو میں نہیں ہوں گا۔ یہی حال سوچے بندہ کہ میرا ہے، آج میں نے اتنے انتظام جو کر رہا ہوں، کل کی خبر نہیں کہ کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا
पल की खबर नहीं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने लुत्फ़ व करम से हम सब को जो हर वक्त मासी और दुनिया में ही गरक रहते हैं अपनी तरफ रुजू की तौफीक अता फरमाए और इस नापाक दुनिया से नफरत का जायका नसीब फरमाए और मौत मरने से पहले पहले अल्लाह ताला हमें मौत की तैयारी करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील अलल्लाह तवक्कलना व फव्विज़ अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद।